T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے پاکستان کا کیپٹن کون ہوگا اور پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن میں شاہین شاہ افریدی کو کون سے نئے چیلنج کا سامنا ہے اور انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ جبکہ شاہد افریدی نے کپتانی کے حوالے سے نیا فارمولہ، نئی تجویز دی ہے، کیا وہ پاکستان کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے، اس کا پاکستان ٹیم کو فائدہ ہوگا یا نہیں، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اور موجودہ وقت میں اگر دیکھا جائے پاکستان ٹیم کی جیسے ہی کیپٹنسی چینج ہوئی ہے تو پاکستان کی مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ٹیسٹ فارمیٹ میں تو چلیں، دورہ آسٹریلیا میں جو نتیجہ ہوا یہ خلاف توقع نہیں تھا، لیکن جو پاکستان نے نیوزی لینڈ میں T20 سیریز کھیلی اس کا نتیجہ بالکل برعکس تھا ان توقعات کے جو کہ پاکستان کے شائقین نے لگائی ہوئی ہیں۔ T20 فارمیٹ میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی ہمیشہ ہی بہتر رہتی ہے، اور اس سے پہلے جب گزشتہ بار پاکستان نے نیوزی لینڈ کا ٹور کیا تھا بابر اعظم کی قیادت میں، تو یہ سیریز T20 ورلڈ کپ 2022 سے آئین قبل کھیلی گئی تھی، ٹرینگولر سیریز تھی، اور پاکستان نے صرف ایک شکست کھائی تھی، 2 میچوں میں نیوزی لینڈ کو، 2 میچوں میں بنگلہ دیش کو شکست دی تھی اور اپر ہینڈ رکھا تھا۔ لیکن اس بار صورتحال ایسی نہیں تھی اور پاکستان کو پہلے 4 میچوں میں بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد اب یہ چہم گویاں بھی ہو رہی ہیں اور یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کیا شاہین افریدی ابھی پاکستان ٹیم کی کیپٹنسی کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، یا پھر انہیں قبل از وقت یہ موقع دیا گیا ہے پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندر کو 2 ٹائٹل جتوانے کے بعد۔ کیونکہ پاکستان سپر لیگ ہو یا کوئی بھی T20 لیگ ہو، اس کی کیپٹنسی الگ ہے، اور انٹرنیشنل کرکٹ میں جو کیپٹنسی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، یہاں پر بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکن اصل چیز تو یہ ہے نا کہ نیچے سے بندہ اوپر آتا ہے، تو اس لیے یہ تجربہ کیا گیا اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک جو نتائج ملے ہیں پاکستان ٹیم کو شاہین افریدی کی قیادت میں وہ اچھے نہیں ہیں، وہ ان کی توقع کے بالکل برعکس ہیں۔ اس موقع پر کیا شاہین افریدی کو ایک بار پھر ہٹانے کا سوچا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے موجودہ وقت میں، کیونکہ T20 ورلڈ کپ 2024 میں اب زیادہ وقت باقی نہیں رہا اور پاکستان کے پاس تجربہ کرنے کا وقت بھی ابھی نہیں ہے۔ لیکن اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ ایک تو یہ ہے کہ لاہور قلندر کی کیپٹنسی کرنی ہے شاہین افریدی نے PSL 2024 میں، جو کہ بہت زیادہ کروشل مومنٹ ہوگا شاہین افریدی کی کیپٹنسی کے لحاظ سے، کیونکہ اس ٹائم جو لاہور قلندر کی ٹیم ہے وہ پہلے کی طرح مضبوط نہیں ہے۔ ایک تو ان کے پاس راشد خان نہیں ہے، شاہین افریدی اپنی بہترین فارم میں نہیں ہے، حارث رؤف اپنی فارم کھو چکے ہیں، تو اس بار مشکلات زیادہ دکھائی دیتی ہیں لاہور قلندرز کے لیے، اور اصل جو چیلنج بنے گا وہ شاہین افریدی کی کیپٹنسی کے لیے راشد خان کی عدم موجودگی بنے گا۔ اور اگر لاہور قلندر کو اس طرح کامیابیاں نہیں ملتی ہیں یا ان کے لیے ایک ناکام سیزن جاتا ہے تو لاہور قلندر کے اوپر تو فرق نہیں پڑے گا، وہ تو شروع سے ان کی عادت ہے کہ وہ ریگولیٹی چاہتے ہیں، وہ مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے ہیں۔ عاقب جاوید کو شروع کے سیزن میں ناکامی کے باوجود برقرار رکھا ہوا ہے، تو شاہین افریدی کو بھی برقرار رکھیں گے۔ لیکن کیا پاکستان ٹیم کے لیے پھر شاہین افریدی کی کیپٹنسی موضوع رہے گی، یا اس کے حوالے سے جو بحث ہے، جو دباؤ ہے وہ بڑھ جائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں خود شاہین افریدی کی اپنی پرفارمنس اچھی نہیں ہے۔ اگر ہم T20 جو انٹرنیشنل T20 لیگ کھیلی جا رہی ہے UAE میں، اس کے نتائج دیکھیں، اب تک 4 میچز میں وہ صرف 4 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں، جن میں سے 3 وکٹیں وہ پہلے میچ میں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ اس کے بعد اگلے 3 میچوں میں انہیں صرف 1 وکٹ ملی ہے، اور فی وکٹ کے لیے 31.5 رنز دے رہے ہیں، اور لگ بھگ 8 رن فی اوور ان کے خلاف رنز بھی بن رہے ہیں۔ حالانکہ محمد عامر جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ آؤٹ آف فارم ہیں، وہ 4 میچوں میں شاہین افریدی سے زیادہ 5 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں، اور ان کا جو ایوریج ہے وہ بھی خاصی بہتر ہے، لگ بھگ جو 9-10 رنز کم دے رہے ہیں شاہین افریدی کے مقابلے میں، اور ان کا اکنامی ریٹ، ان کا اسٹرائک ریٹ بھی بہتر ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاہین شاہ افریدی کی جو اپنی پرفارمنس ہے وہ بھی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے شاہین افریدی کی کیپٹنسی، ان کی پرفارمنس کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے سسر شاہد افریدی نے ایک نئی تجویز دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے
کہ پاکستان ٹیم کے لیے جسے بھی کپتان بنایا جائے، مطلب بن تو چکے ہیں، اب ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 سال تک انہیں کپتان برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ شاہین افریدی کے سسر جو ہیں، یہ ان کی اب سوچ بدلی ہے۔ پہلے سیریز ٹو سیریز کپتانی کی بات کرنے والے اب 2 سے 3 سال مستقل کپتانی دینے کے حوالے سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے، اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیم کا وائس کیپٹن بھی نہیں ہونا چاہیے، اور تاکہ میرے داماد پر دباؤ نہ پڑے کہ یار بیک اپ میں رضوان بھی بیٹھا ہوا ہے، بیک اپ میں فلاں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں پاکستان ٹیم کے لیے جو سوچ ہے، یہ ایسا نہیں چل سکتا کہ اگر ایک کامیاب کپتان ہے وہ ہارے جا رہا ہے تو اسے اب 2-3 سال کیسے کپتان برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کپتان بھی کوئی پرفارمنس دے۔ اگر جو پاکستان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑا نیوزی لینڈ میں یا آسٹریلیا میں، خدا نہ خواستہ اگر یہ جو نتائج ہیں یہ ایسے نتائج آگے بھی ملتے ہیں دورہ انگلینڈ میں یا پھر نیوزی لینڈ کے خلاف جو اگلی سیریز ہے، تو پھر کیسے T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے اس بات کی وکالت کی جا سکتی ہے کہ شاہین افریدی کو کپتان برقرار رکھا جائے، کیونکہ وہ شاہد افریدی کے داماد ہیں، اور شاہد افریدی جو ہیں ان کے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، تو اس وجہ سے تو نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں جو شاہد افریدی کی سوچ ہے اس حوالے سے کہ کپتان 2 سے 3 سال تک ایک ہی رکھا جانا چاہیے، گو کہ اگر دیکھا جائے تو مستقل مزاجی جسے کہتے ہیں، اس کے لحاظ سے تو یہ فارمولہ کسی حد تک صحیح ہے، لیکن کوئی بھی لگاتار ناکامیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بابر اعظم اچھے انداز میں ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن ایشیا کپ اور ورلڈ کپ 2023 میں جو پاکستان ٹیم کو ناکامیاں ہوئیں، اس کے بعد بابر اعظم بھی اپنی کپتانی برقرار نہ رکھ سکے، اور اس کے علاوہ وراٹ کوہلی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2021 میں ناکامی کے بعد کپتان چینج کرنا پڑا انہیں۔ تو صورتحال کسی کے لیے ایسی نہیں رہتی کہ اب ہارتے رہیں اور آپ کو مستقل کپتان برقرار رکھا جائے، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو بہرحال شاہد افریدی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاہین افریدی کے لیے اب پاکستان سپر لیگ کا جو آنے والا سیزن ہے، ایز اے پلیئر اور ایز اے کیپٹن بہت بڑا چیلنج بننے والا ہے، کیونکہ جو موجودہ پاکستان کی پرفارمنس خراب ہوئی ہے T20 فارمیٹ میں، تو کم از کم ہم توقع نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان کو اس قدر برے نتائج کا وہاں پر سامنا کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے خلاف لگاتار 3 میچز میں 190+ رنز بن جائیں گے، جہاں پر اس سے پہلے اس ٹور سے پہلے پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ میں کھیلی گئی ایک باہمی سیریز میں کبھی بھی 200 رنز نہیں بنے تھے، اور اس بار آپ نے دیکھا کتنی بار بنے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف ایک سیریز میں چھکوں کا ریکارڈ ٹوٹا، اور بہت بری پرفارمنس رہی پاکستان کی۔ اور بیٹرز کی بات کریں تو ماں سوائے بابر اعظم کے اور رضوان کے کوئی بڑی پرفارمنس نہ دے سکا۔ بولرز میں بھی شاہین افریدی نے وکٹیں ضرور حاصل کیں، لیکن اس طرح امپیکٹ فل نہیں رہے، یعنی کہ وہ شروع کے اوورز میں جو وکٹیں حاصل کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر پریشر بڑھا اور باقی بولرز نے مار کھائی۔ حارث رؤف کا آؤٹ آف فارم ہونا بھی پاکستان کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہین افریدی کے لیے پاکستان سپر لیگ کا آنے والا سیزن کس قدر اچھا رہتا ہے، اور اسی بنیاد پر ہی رائے قائم کی جا سکے گی کہ شاہین افریدی کو برقرار رکھا جائے یا نہیں۔